دیکھیے، دعا پوری طبیعت کے ساتھ مانگی جائے اور اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ ہمیں سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں عطا کر رہا ہے۔ دیکھو، دعا میں تھکان تو ہوگی، بھائی سب بغیر کھائے پیے بیٹھے ہیں، اسی تھکان پر، اسی بھوک پر اللہ کو پیار آتا ہے، تو خوب گڑ گڑا کر اللہ کو منانا ہے۔ رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرنی ہے، رونے جیسی شکل بنانی ہے۔ جیسے ایک فقیر جب کسی سے بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ بھیک مل جائے، تو ہم سب لوگ اللہ کے در کے بھکاری ہیں۔ آج اللہ کے سامنے خوب مانگنا ہے اور اپنی جھولیوں کو اللہ سے بھروانا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم الفاسقين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے ہم سب کے اللہ، اے ہم سب کے کریم اللہ، اے ہم سب کے شفیق اللہ، اے ہم سب سے محبت کرنے والے اللہ، اے ہم سب سے پیار کرنے والے اللہ۔ اے اللہ، یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں تراویح کی توفیق عطا فرمائی، یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے قرآن سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ، تیری تعریف ہم کیا بیان کریں، تو ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے، تو ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ، یہ تیری محبت ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے۔ اللہ، یہ تیرا فضل ہے کہ ہمیں تراویح کا موقع ملا ہے۔ اللہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان میں صحت مند نہیں ہیں۔ اللہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ اے اللہ، ہم تیری تعریف کو نہیں بیان کر سکتے۔ تو بڑا فضل والا رب ہے، تو بڑا کرم والا رب ہے، تو بڑی محبت کرنے والا رب ہے۔ اے اللہ، ہم تیرا شکر اور احسان ادا نہیں کر سکتے، ہم تیرا شکر کیسے ادا کریں؟ تو بڑا کرم والا رب ہے، تو بڑا فضل والا رب ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اس زبان سے ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہماری زبانیں بہت گندی ہیں،
ہمارے ہاتھ بہت گندے ہیں، ہماری آنکھیں بہت گندی ہیں، ہمارا دماغ بڑا گندا ہے۔ تو نے تو ہمیں صحیح آنکھیں عطا فرمائی تھیں، ہم نے غلط چیزوں کو دیکھ کر گندا کر لیا۔ تو نے تو بڑا پیارا دل عطا فرمایا تھا، ہم نے اس دل کو گناہ کر کر کے کالا کر لیا۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم اس قابل نہیں کہ ہم تیرے گھر میں آ سکتے، بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، ہماری پیٹھ گناہ کر کر کے بوجھل ہو چکی ہے، نام اعمال سیاہ ہو چکا ہے، دل کالا پڑ چکا ہے، اب تو رونا بھی نہیں آتا۔ یہ آنکھ سے آنسو کا نہ نکلنا دل کی سختی کی علامت ہے۔ اے ہم سب کے مولا، لیکن تو ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے، ہزار گناہوں کے باوجود تو نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، ہزار نافرمانیوں کے باوجود تو نے روزے کی توفیق عطا فرمائی، ہزار کمینے پن کے باوجود تو نے ہمیں تراویح کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ، اگر تو ہماری سانسوں کو روک لے تو تیرا انصاف ہو، اگر تو ہماری آنکھوں کی روشنی کو چھین لے تو تیرا انصاف ہو۔ ہم بہت نالائق ہیں، بہت گندے ہیں، بہت گندے ہیں اللہ، بہت گندے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اقراری مجرم ہے اللہ، تجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے، تو سب جانتا ہے، تو سب جانتا ہے، تجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے، تو وہ بھی جانتا ہے جو ہم کر چکے ہیں، جو ہم کرنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ، تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو خالق کائنات ہے، تو رب ذوالجلال ہے اللہ، تو احکم الحاکمین ہے، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے اللہ، تو فضل کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو جنت میں ڈالنے والا ہے، تو جہنم کا مالک ہے، تو جنت کا مالک ہے اللہ، تو ہر چیز کا مالک ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو غفار ہے، تو قہار ہے، تو ستار ہے اللہ، تو احکم الحاکمین ہے اللہ، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو رب ذوالجلال ہے، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اللہ، اور کہنے دے تو سپر پاور ہے، تو سپر پاور ہے، تیرے آگے کوئی نہیں، تیرے پیچھے کوئی نہیں، تجھ کو بنانے والا کوئی نہیں، تجھ کو پالنے والا کوئی نہیں، تو سب کو پالتا ہے، تجھے کوئی نہیں پالتا، تو نے سب کو بنایا ہے، تجھے کسی نے نہیں بنایا اللہ، تو احد ہے، تو احد ہے، تو احد ہے، تو احد ہے اللہ، تو احد ہے اللہ، تو صمد ہے اللہ، تو لم یلد ہے اللہ، تو ولم یولد ہے اللہ، تو کفوا احد ہے اللہ، ہم تیری تعریف کو نہیں بیان کر سکتے، تو طاقت والا رب ہے، تو نے کائنات کو بنایا ہے، تو نے عرش کو بنایا ہے، تو نے فرش کو بنایا ہے، تو نے سمندروں کو بنایا ہے، تو نے آسمانوں کو بنایا ہے، تو نے انسانوں کو میرے مولا، ہمیں بھاگنا نہیں آتا، ہم سب فقیر ہیں، ہم سب محتاج ہیں اللہ، ہم سب وقت کے مارے ہوئے ہیں، ہم سب فقیر ہیں، ہماری جھولیاں بھی پھٹی ہوئی ہیں۔ اے میرے مولا، آج یہ گنہگاروں کا مجمع تجھے منانے بیٹھا ہے، آج یہ خطا کاروں کا ٹولہ تجھے منانے بیٹھا ہے اللہ، نظر کرم فرما اللہ، نظر کرم فرما اللہ، نظر کرم فرما اللہ، نظر کرم فرما، آج معافی کا اعلان فرما، آج معافی کا اعلان فرما کہ اللہ، ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی، ہم سے تو گرمی کی تپش برداشت نہیں ہوتی، پنکھے چلنا بند ہو جائیں ہم دل ملا جاتے ہیں اللہ، ماچس کی تیلی کی آگ برداشت نہیں ہوتی میرے مولا، ہم کمزوروں پر رحم فرما، ہم کمزوروں پر رحم فرما۔ یہ گنہگاروں کا مجمع تجھے منانے بیٹھا ہے، یہ گنہگاروں کا ٹولہ آج تجھے راضی کرنے بیٹھا ہے اللہ، آج قبولیت کا موقع ہے، قرآن مجید کی تکمیل کا موقع ہے،
یا اللہ تو ہم سب پر نظر کرم ڈال دے، ہم سب پر نظر کرم ڈال دے، یا اللہ نظر کرم فرما دے، یا اللہ نظر کرم فرما دے۔ میرے مولا دیکھ تو صحیح کتنے سارے نوجوان تجھے منانے بیٹھے ہیں، کتنے سارے جوانوں کا مجمع تجھے منانے بیٹھا ہے، یا اللہ تجھے تو سفید داڑھی والوں سے حیا آتی ہے، دیکھ تو صحیح اللہ کتنے سفید داڑھی والے تجھے منانے آئے ہیں۔ تو ناراض ہے، تو ناراض ہے، تو ہم سب سے ناراض ہو گیا ہے، ہم نے تجھ کو ناراض کیا ہے۔ تو مؤذن سے آواز لگواتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہمارے کانوں میں آواز جاتی ہے لیکن اللہ ہم مسجد میں نہیں آتے، ہم بہت نافرمان ہیں، اقراری مجرم ہے میرے مولا، اقراری مجرم ہے میرے مولا، میرے مولا اقراری مجرم ہے، اللہ اقراری مجرم ہے، ہمارا ہر لمحہ گناہوں میں گزرا ہے، ہم نے اللہ خلوتوں میں گناہ کیے ہیں، جلوتوں میں گناہ کیے ہیں، اے میرے مولا تو سب جانتا ہے، تو سب جانتا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، گناہوں سے لت پت ہے، اللہ رمضان میں بھی گانوں کو سنا ہے، رمضان میں بھی فلموں کو دیکھا ہے، اے میرے مولا رمضان میں بھی روزوں کو چھوڑا ہے، اللہ جیسے تراویح کا حق ہے ویسے نہیں پڑھا، جیسے روزوں کا حق ہے ویسے نہیں پڑھا، اے اللہ بہت ڈر لگتا ہے جب ہم اس حدیث کو سنتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کرا سکے۔ اے اللہ تیرے محبوب نے اس بددعا پر آمین کہا ہے، اے میرے مولا اس بددعا سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس بددعا سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس بددعا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اگر آخرت کے میدان میں ہمارے روزے ہمارے منہ پر مار دیے جائیں، ہماری تراویح ہمارے منہ پر مار دی جائیں، اے میرے مولا ہم شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، اے اللہ آج معافی کا اعلان فرما دے، آج کی رات کو بخشش والی رات بنا دے، آج کی رات کو مغفرت والی رات بنا دے۔ میرے مولا تجھے بہت ناراض کیا ہے، تبھی تو یہ ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، ورنہ اللہ اس سرزمین پر ایمان والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا کوئی پیدا نہیں تھا، ایمان والوں سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، مسجدوں پر نظریں ٹیڑھی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اے میرے مولا قرآن مجید کو اٹھا کر پھاڑنے والا کوئی مائی کا لال نہیں تھا، اے اللہ یہ فضا خونی ہو چکی ہے، فلسطین سے خون کی خوشبو ہمیں آ رہی ہے، یا اللہ یہ ہوائیں فلسطین سے معصوموں کا خون لے کے ہمارے پاس آ رہی ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم محتاج ہیں، یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے میرے مولا یہ قبلہ اول ہے جو تیرے نبی کو بہت پسند تھا، یہ قبلہ اول کے محافظ ہیں جن پر بم برسائے جا رہے ہیں، جن کے خون کو اللہ پانی سے زیادہ سستا کر دیا گیا ہے، اے میرے مولا ہمارے سینوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم معصوم بچوں کی لاشوں کو دیکھ سکیں، میرے مولا سینہ پھٹ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے جب فلسطین سے معصوم بچوں کی تصویریں ملبوں میں دبی ہوئی ہمیں دیکھنے کو میرے مولا یہ تصویریں یہ منظر ہم سے نہیں دیکھا جاتا، میرے مولا ظلم کا ننگا ناچ بہت ہو چکا ہے، ظالم لاشوں پر کھڑے ہو کر ناچ رہا ہے، یہ اللہ چیلنج تجھ تک پہنچ گیا ہے، اے میرے مولا اب چیلنج تجھ تک پہنچ گیا ہے، میرے مولا ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تو طاقت والا ہے، تو قوت والا ہے، تو نے تو فرعون کو نیست و نابود فرمایا تھا، تو نے نمرود کو نیست و نابود فرمایا تھا،
میرے مولا تو کہاں چلا گیا، میرے اللہ تو کہاں چلا گیا؟ اے اللہ تو موجود ہے، ہمارا یقین کامل ہے کہ تو موجود ہے، تو سب دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ اب تو آ جا، اے اللہ تو اب آ جا، ہم گنہگاروں کا مجمع تجھے پکار رہا ہے، تجھے آواز دے رہا ہے، اے اللہ ہم سب مل کر تجھے پکار رہے ہیں، اے ہم سب کے مالک، اے اللہ، اے ہم سب کے اللہ، اے ہم سب کے اللہ، اے ہم سب کے اللہ، بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی حفاظت فرما، قبلہ اول کے رہنے والے باشندوں کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ فرعون کو تو نے نیست و نابود فرمایا تھا، نمرود کو تو نے مچھر کے ذریعے مروایا تھا، اے اللہ ان ظالموں کے حق میں اگر ہدایت ہو تو ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو ان کے اوپر عذاب نازل فرما، ان کو نیست و نابود فرما، ان کو ہلاک فرما، ان کا تباہ و برباد فرما، یا اللہ زمین کو ان کے لیے عذاب بنا دے۔ اے ہم سب کے کریم اللہ، ہم تجھے پکارتے ہیں، جب بھی کچھ ہوتا ہے تجھے پکارتے ہیں، تجھے آواز دیتے ہیں، اے اللہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو ہم تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں، ہمارے ہاتھ گندے، ہماری زبان گندی، ہماری آنکھیں گندی، ہمارے پاؤں گندے، اے اللہ ہمارا دل گندا، لیکن اللہ ایک ہمارے پاس ایسا عضو ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اے اللہ وہ ہماری پیشانی ہے، یہ پیشانی ایسی ہے جو تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکی، جو تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکی، اے اللہ اس پیشانی کا ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں، تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہم سب کی مغفرت فرما، تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ نبی کی بددعا سے ہم سب کی حفاظت فرما، بدقسمت لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، رمضان کی رحمتیں ہماری جھولیوں میں ڈال دے، اے اللہ رمضان کی بخششیں ہم سب کو عطا فرما، نمازوں کا سرور عطا فرما، رمضان کی حلاوت عطا فرما، اے اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، تیرے نبی نے ہمیں دعا سکھائی کہ رمضان کے آخری عشرے میں دعا مانگو، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ تو ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، محلے والوں کی حفاظت فرما، مسجد میں آنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، یا اللہ سب تیرے بندے ہیں، کیا ہندو کیا مسلم کیا سکھ کیا عیسائی، سب کو تو نے بنایا ہے، یا اللہ تو سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام ہندوستانیوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما، ظلم و ستم کو ختم فرما، امن و امان کو قائم فرما، یا اللہ حکمراں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اس بستی میں یہ مسجد بنائی گئی، یا اللہ اس بستی میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اس بستی میں دین کے داعی پیدا فرما، اس بستی کو تو اپنے لیے قبول فرما، تو جب چھوٹی سی چیز کو قبول فرماتا ہے تو پوری دنیا کے اندر اس کو چمکا دیتا ہے، یا اللہ تو نے دارالعلوم دیوبند کو قبول کیا اور پوری دنیا کے اندر اس کو چمکا دیا، اے اللہ اس مسجد نظام الدین کو قبول فرما، اس مسجد نظام الدین میں آنے والوں کو قبول فرما، اس مسجد سے محبت کرنے والوں کو قبول فرما، اس محلے میں رہنے والے بچوں کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، اے اللہ دین کے داعی بنا، دین کے مبلغ بنا، مفسر بنا، محدث بنا، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، قرہ کی حفاظت فرما، ائمہ کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے ہدایت کا چراغ بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا، ہمارے بوڑھوں کو معاف فرما، جوانوں کو معاف فرما، یا اللہ بچوں کو قبول فرما، عورتوں کو قبول فرما، تمام امت مسلمہ کی بخشش فرما، تمام
امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، آپس کی رنجشوں کو ختم فرما، آپس کی اللہ محبتوں کو اللہ مضبوط فرما، نفرتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اس بستی کو اللہ تو اپنے لیے قبول فرما لے، اس بستی کو قبول فرما لے، بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو صحت عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما یا اللہ، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادی کے اسباب بنا، جن کے رشتے نہیں ہوئے وہ اللہ ان کے رشتے نصیب فرما، اے اللہ جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کے اولاد ہیں ان کی اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے میرے مولا جو ہم سب مانگ رہے ہیں تو سب عطا فرما، ہم تو اوقات والے لوگ ہیں اللہ، ہم لمٹ سے مانگتے ہیں، تو اپنی شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے میرے مولا آپ سے ایک درخواست اور ہے، آپ سے وہ درخواست یہ ہے اللہ، اے اللہ ہم سب کا دل خانہ کعبہ کو دیکھ کر مچلتا ہے، جب یہ تصویریں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل مچل پڑتا ہے، ہمارا دل تڑپ جاتا ہے۔ اے میرے مولا جب کوئی حج عمرے سے واپس آتا ہے تو ہم اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، کیونکہ اسی ہاتھوں سے انہوں نے خانہ کعبہ کو چھوا ہوتا ہے، اسی ہاتھوں سے انہوں نے غلاف کعبہ کو پکڑا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم حسرت کی امیدوں کی نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں، للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اے اللہ ہم غریبوں کا مجمع آج تیرے گھر میں بیٹھا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ مرنے سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے گھر کی دیدار نصیب فرما، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ آج کا رمضان مسجد نظام الدین میں گزر رہا ہے، اگلا رمضان جب آئے تو ایسے ہی ہم خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہوں، ایسے ہی ہم تیرے گھر کا دیدار کر کے دعائیں مانگ رہے ہوں۔ اے اللہ خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑنا نصیب فرما، خانہ کعبہ سے لپٹنا نصیب فرما، خانہ کعبہ کی چادر کو اپنی آنکھوں سے لگانا نصیب فرما، طواف نصیب فرما، سعی نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم غریبوں کو اپنے گھر کے لیے قبول فرما، اگلا رمضان مکہ مدینے میں عطا فرما، مکہ مدینے کی گلیوں میں چلنا نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کے روضہ اطہر پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اور ایک آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہم سب کو خواب میں نبی کی زیارت نصیب فرما، نبی کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما، حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس عطا فرما، جو موجود ہیں ان کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ایک آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہم سب کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنی شان کے مطابق تو عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔